أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ نہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ الحمدللہ. اور سب آپ کے گھر والے، سب آپ کے رشتہ دار لوگ، سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں ہمارا کیا چرچا تھا؟ کوئی جانتا ہے کیا تھا؟ سنن وضو اور مستحبات کے بارے میں ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے، ہے نا؟ وضو کی کیا کیا سنت ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے، کتنی باتیں فرض ہیں، ہم لوگ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ اور اس کے متعلق ہم لوگ چرچا کر رہے تھے. کیا تھا ہمارا چرچا؟ اس میں کیا کیا سنتیں ہیں، وضو میں کیا کیا باتیں سنت ہے، کیا کیا کرنا مستحبات ہے، اس کو ہم شروع کیے تھے اور ہمارا کچھ حصہ پڑھے بھی تھے، ہے نا؟ آج ہم اس کا جو باقی سبق ہے، اس کا جو باقی ہمارا جو چیپٹر ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ آج ختم کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھ رہے تھے وضو کی سنتوں کے بارے میں. دیکھیے، وضو کی بہت ساری سنتیں ہیں، ہے نا؟ ہم لوگ پہلے وضو کی سنت کا مطلب کیا تھا کہ پورے اعضاء کو اس طریقے سے دھونا کہ کوئی بھی اعضاء یا کوئی بھی حصہ کیا نہ رہے، خشک نہ رہے، باقی نہ رہے دھونے کے لیے. ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے. تو اس میں سے ہم لوگ وضو کی جو ہے 16 سنتیں گنے تھے، ہے نا؟ 16 سنت ہم لوگ کیا کیے تھے؟ گنے تھے. پہلے کیا تھا؟ بسم اللہ پڑھنا. پھر جب ہم وضو شروع کرتے ہیں نیت کرنا. ہم لوگ اس سب کے بارے میں چرچا کر رہے تھے. پھر ہم لوگ 9ویں نمبر پہنچے. دیکھیے اس میں کیا ہے؟ ہر عضو کو 3 بار دھونا. جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت ہر اعضاء کو، ہر حصے کو 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. پھر دیکھیے پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، ہے نا؟ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا. مسح جب ہم کرتے ہیں، اور ہم نے مسح کا طریقہ بتایا تھا، اس طریقے سے لینا. شروع میں لینے کے بعد ہم ایسے شروع کریں گے، ایسے کریں گے، یہاں تک لے کے جائیں گے. اس کے بعد یہاں سے لا کر کے دونوں کانوں کو کیا کریں گے؟ مسح کریں گے، ہے نا؟ ہم نے یہ بتائے تھے. پھر اس کے بعد ترتیب سے وضو کرنا، وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. ایسا نہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئے پھر اس کے بعد پیر دھو رہے ہیں، پھر چہرہ دھو رہے ہیں، یا پھر پہلے کلی کر لیے پھر ہاتھ دھو رہے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ پہلے بسم اللہ پڑھنا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر اس کے بعد چہرے پر پانی ڈالنا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے پے در پہ وضو کرنا. یعنی پے در پہ وضو کرنا بولے تو کیا اس طریقے سے وضو کرنا کہ ایک اعضا وضو کرتے دوسرا اعضا سوکھ نہ پائے، دوسرا اعضا اس میں کوئی سوکھ نہ پائے، اس طریقے سے وضو کرنا. پھر اس کے بعد یعنی اعضا کو اس طرح دھونا کہ وضو سوکھ نہ پائے اور دوسرا حصہ دھو ڈالے. یعنی ہم اعضا کو اس طریقے سے دھوئیں کہ پہلا اعضا بھی نہ سوکھے، تب جا کے وہ اعضا ہم کو دھو لینا ہے. ایسا نہیں کہ ہم وضو کیے، ایک ہاتھ دھوئے، ایک ہاتھ دھونے کے بعد بہت دیر کے بعد ہم دوسرا ہاتھ دھو رہے ہیں، 2 منٹ کے بعد، 3 منٹ کے بعد، ہے نا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وضو ترتیب سے کریں، اور ترتیب سے کرنے کے بعد وضو کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے مطابق ہم کو کرنا چاہیے.
پھر اس کے بعد دیکھیے داڑھی کے جو بال ہیں منہ کے دائرے پر نیچے حصہ اس کا مسح کرنا. ہمارا جو داڑھی ہوتا ہے یہ حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کرنا, اس کو پانی چڑھانا, اس کو پانی یہ کرنا کیا ہے, وہ بھی کیا ہے, سنت ہے, وہ بھی کیا ہے, اچھا ہے. پھر ہر مکروہ بات سے بچنا. کیا مکروہ بات کیا کیا وضو میں, کیا وضو کے درمیان میں باتیں کرنا, اور نجاست کی جگہ پر جا کے بیٹھ کر وضو کرنا, اور ایسی جگہ پر جہاں پہ وضو کرنا جہاں پر کوئی بھی چھٹا آپ کے اوپر چھڑکتا ہو, ایسی جگہ پر وضو کرنا کیا ہے, وہ بھی مکروہ ہے. تو ایسی باتوں سے بچنا بھی کیا ہے, سنت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ وضو کی سنتوں کے بارے میں اب ہم کیا کیے, چرچا کیے. اب ہم دیکھیے وضو کے سنت تو ہو گئے, اب وضو کی مستحبات کیا کیا ہے, وضو میں کیا کیا کرنا مستحب ہے اور کیا کیا کرنے سے ہم کو ثواب ملتا ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے, پڑھیں گے. دیکھیے پڑھیں گے نا. دیکھیے اس میں قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا وہ کیا ہے, مستحب ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں, وضو کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہم کو, قبلہ کی طرف, ہمارا جو قبلہ ہے اس طرف کیا کرنا, منہ کر کے بیٹھے, پانی کا بدنہ لینا, بدنہ لینے کے بعد اس میں ہم کیا کرنا, اچھے سے ایسی جگہ پر جا کے بیٹھنا جہاں پر کوئی بھی غلیظ کوئی بھی چیز نہ ہو, ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے کیا کرنا, وضو کرنا کیا ہے, سنت ہے, مستحب ہے. پھر وضو کا جو بچا پانی ہو وہ کھڑے ہو کر پینا. دیکھیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ہمارے گھر میں ہمارے ابو یا ہمارے دادا ہوتے ہیں, جب ہم وضو کرتے ہیں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا وہ بھی کیا ہے, وضو کرنا کیا ہے, اس طریقے سے وضو کرنا کیا ہے, مستحب ہے. پھر وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے جو دادا ہوتے ہیں, ہمارے ابو ہوتے ہیں, جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا کیا کرتے ہیں وہ لوگ, کھڑے ہو کر کے وہ پانی پیتے ہیں. جو بچا ہوا پانی رہتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے پینا وہ کیا ہے, مستحب ہے. وہ پانی بیٹھ کے نہیں پینا چاہیے, بلکہ جو بچا ہوا پانی وضو ہم کر لیتے ہیں, وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے, جو پانی ہمارے بدنہ میں یا ہمارے جگ میں کچھ باقی حصہ رہتا ہے اس کو کیا کرنا, اس کو کھڑے ہو کر کے پینا. ٹھیک ہے, اور قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر کے پینا وہ بھی کیا ہے, مستحب ہے, اور ایسا کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر بغیر ضرورت, تیسرا نمبر دیکھیے, بغیر ضرورت دوسروں سے مدد لینا. یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت یہ جان لینا چاہیے کہ پہلے ہم کو کیا کر لینا ہے, پہلے ہم پانی کا بدنہ یا جگ ہمارے پاس لے کے آ جانا, لینے کے بعد پھر ہم بیٹھنا, اس کے بعد وضو کرنا. اور دوسروں کا سہارا لینا بھی نہیں لینا چاہیے. یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کے لوگ ہم کو پانی ڈال کے دے یا ہم کو پانی چوا کے دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہم خود سے کیا کرنا ہے, وہ پانی گرانا ہے اور ہاتھ دھونا ہے, وہ کرنا کیا ہے, وہ بھی سنت ہے. ایسا نہیں کہ ایک بچے کو ہم بولے یا کسی دوسرے کو بولے کہ آپ پانی ڈال کے دو اور میں وضو بناتا ہوں, وہ بھی کیا ہے, دوسروں کا مدد لینا نہیں چاہیے. اور آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کبھی بھی کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھتے تھے. حالانکہ ایک مرتبہ کا کیا واقعہ ہے, یہ حدیث میں ہم لوگ پڑھے ہوں گے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جا رہے تھے یا کوئی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ان کا کوڑا گر جاتا ہے, جو جس سے گھوڑے کو جس سے مارتے ہیں وہ گر جاتا ہے. تو گرنے کے بعد حالانکہ ان کے آس پاس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو کسی سے بھی نہیں بولتے ہیں کہ وہ مجھ کو کوڑا اٹھا کر کے دو, سمجھے, کسی سے نہیں بولتے ہیں, بلکہ کیا کرتے ہو, خود سے اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد گھوڑے سے اترتے ہیں, اترنے کے بعد وہ لیتے ہیں, لینے کے بعد پھر گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. یعنی کبھی بھی کسی سے بلا ضرورت کوئی بھی سامان کسی سے نہیں پوچھتے تھے, کبھی بھی کوئی کام سے کسی کو نہیں بلاتے تھے, بلکہ خود اپنا کام کرتے تھے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, خود سے اپنا کپڑا دھوتے تھے, اپنے بستر وا کیا کرتے تھے, اور اپنے جو کھانے پینے کے جو سامان جو تیاریاں تھے وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, دوسروں کی مدد نہیں لیتے تھے. تو اس لیے کیا کرنا ہم لوگ, حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہم اپنے وضو میں اپنے سے کیا کرنا ہے, ہمارا کام کرنا ہے, اس میں دوسروں کی مدد نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے وضو کرنا. جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, پانی جب لیتے ہیں تو ایک ہاتھ سے نہیں, ایک ہاتھ سے ہمارا چہرہ صحیح سے نہیں بھیگے گا, بلکہ دونوں ہاتھوں سے کیا کرنا ہے, ہم کو اچھے سے پانی لینا ہے. اور پانی لینے کے بعد اچھے سے دھونے کے بعد اچھے سے ایک پورا چہرہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک, اس کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, اور داڑھی نکلنے کی جگہ تک, پیشانی کے بال اگنے تک, وہاں تک ہم کیا کرنا, چہرہ کو اچھے سے دھونا ہے. دھونے کے بعد اچھے سے ہم کو کیا کرنا ہے, وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وضو کو ہم جتنے اچھی طریقے سے کرتے ہیں, جتنے احسن طریقے سے کرتے ہیں, اتنا ہی ہمارا ثواب کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, ہم کو زیادہ ثواب بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اطمینان سے وضو کرنا. ایسا نہیں کہ چڑپ پڑپ جلدی سے بیٹھے اور آئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اطمینان سے وضو کرنا. پانی لیے, ہاتھ میں پانی ڈالے اور اچھے سے وضو کرنا, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ.
ٹھیک ہے. پھر گردن کا مسح کرنا. ہم لوگ جب کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں, جب ہم کیا کرتے ہیں سر کا مسح کرتے ہیں, سر کا مسح کرتے ادھر سے لے کے آتے تو گردن کا بھی کیا کرنا ہے اس طریقے سے کیا کرنا ہے, ان دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیرنا ہے, ایسے لے جا کر کے ایسے لے جا کر کے ان دونوں ہاتھوں کو ادھر پھیرنا ہے. تو کیا ہوگا ہمارا گردن کا جو مسح ہے وہ بھی ہو جائے گا, ہے نا. تو ہمارے جو وضو کی سنتیں ہیں, بہت ساری سنتیں ہیں, بہت سارے مستحبات ہیں. وضو میں بسم اللہ پڑھنا, اونچی جگہ پر بیٹھنا, گندی جگہ پر نہیں بیٹھنا, پورے سر کا مسح کرنا, یہ سب ساری سنتیں ہیں. پھر مستحبات ہم نے پڑھا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا, وہ سنت ہے. پھر جو پانی ہمارے پاس جو بچا رہتا ہے وضو کرنے کے بعد ہمارے لوٹا میں یا ہمارے بدنہ میں یا ہماری جگ میں یا ہماری برتن میں جو پانی بچا ہو اس کو کھڑے ہو کر کے پینا بھی سنت مستحب ہے, ٹھیک ہے. پھر وضو سے اطمینان سے وضو کرنا وہ بھی سنت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اس میں کچھ دوسرے پیج میں ہمارا مشق آتا ہے, اس کی طرح ہم جاتے ہیں. ابھی دیکھیے سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں. اس کا ہمیشہ دیکھیے ہم لوگ بولتے ہیں کہ کاپی میں سوالات کا جوابات لکھیں اور اس کو بار بار پڑھیے. دیکھیے اس میں پہلا سوال کیا ہے, وضو کی سنت سے کیا مطلب ہے. وضو کی سنت سے کیا مطلب, ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کی سنت سے مطلب یہ ہے کہ پورے اعضاء کو اچھے سے دھویا جائے, اس میں کوئی بھی حصہ نہ باقی رہے, اور اس کو 3 بار دھونا بھی کیا ہے سنت میں شمار کیا گیا تھا. ہر اعضاء کو ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے. تو وضو کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھے سے دھونا اور کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر وضو کی 10 سنتیں کیا کرنا آپ کو, وضو کی 10 سنت آپ کو لکھنا ہے کاپی میں. کیا کیا ہم لوگ پڑھے تھے, بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, نیت کرنا سنت ہے, پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے, نجاست کی جگہ پر نہیں بیٹھنا وہ سنت ہے, پھر ترتیب سے وضو کرنا وہ بھی سنت ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ داڑھی کا خلال کرنا, دائیں ہاتھ سے کیا کرنا چہرہ دھونا, اور 3 بار ناک میں پانی چڑھانا, مسواک کرنا. ان ساری کی ساری باتیں کیا ہے سنت میں شامل ہے. تو آپ لوگ کیا کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد ایک بار پورے پڑھنا, پڑھنے کے بعد آپ کو جتنا سمجھ میں آئے اس کو کیا کرنا ہے کاپی میں لکھیے, 10 سنتیں لکھیے, اور اس کے علاوہ آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے آپ اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے دیکھیے وضو کے مستحبات بتائیں. ہم نے پڑھا وضو کے مستحبات میں کیا کیا ہے, قبلہ کی طرف گھوم کر کے قبلہ کی طرف ہو کر کے وضو کرنا مستحب ہے نا, ہے نا, ہم لوگ پڑھے. پھر اس کے بعد جو پانی بچا کچا رہتا ہے, جو پانی ہمارے برتن میں بچا رہتا ہے اس کو پینا بھی کیا ہے مستحب ہے, ہم نے وہ بھی پڑھا. اس میں بہت ساری مستحبات ہیں, تو ہم لوگ ان ساری باتوں کو پڑھیں. پھر اس کے بعد دیکھیے 2 نمبر پہ نیچے دیے گئے جملوں کو ان مناسب جملوں سے جوڑیں. تو کیا کرنا آپ کو ملانا ہے, کون کس سے آتا ہے, کون کس سے ملے گا. اس میں دیکھیے سب سے پہلا کیا تھا الف کیٹیگری اور بی کیٹیگری دی, با کیٹیگری دیا ہے. اس میں دیکھیے الف کیٹیگری میں کیا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا, اس کی طرف کیا ہے وضو کی سنت مستحب وضو کا فرض. تو اس میں کس میں آئے گا قبلہ کی طرف منہ کر کے سنت کیا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا مستحب ہے. ہم نے پڑھا پچھلی بار پچھلے سبق میں پڑھا کہ ہم نے ابھی بھی پڑھا نا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا کیا ہے سنت ہے مستحب ہے. پھر اس کے بعد یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے فرض ہے, وضو کا فرض ہے. یعنی کم از کم اتنا مسح کرنا کہ ہمارے سر کو اگر 4 حصوں میں اگر بانٹتے ہیں یا 4 حصوں میں اگر تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا ایک بار کیا ہے مسح کرنا فرض ہے. پھر اس میں دیا ہے تیسرا نمبر مسواک کرنا کیا ہے وضو کی سنت ہے نا. مسواک کرنا کیا ہے سنت ہے. ہم لوگ پڑھیں اگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے کیا کرنا اس کو اچھے سے لے کے آنا اور اس کو ترتیب سے کرنا وہ کیا ہے سنت ہے. تو ہم لوگ جتنی باتیں پڑھے ہیں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, جتنی بھی بات ہم لوگ پڑھتے ہیں یا جتنی باتیں ہم لوگ یہاں سے سنتے ہیں آپ لوگ سب کو ایک بار اچھے سے سبق کو پڑھنا ہے, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھے سے آپ کو یاد کرنا ہے, اور اس کو بار بار اس کو پڑھیے, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھیے کاپی میں لکھیے, اور اس میں جو سوالات ہیں اس کو جوابات لکھیے. اور آپ کے گھر میں سے آپ کے جو ابو ہوتے ہیں یا آپ کے جو بڑے بھائی ہوتی ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے اس کو دکھائیے اور اس کو بولیے کہ میں جو لکھا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, میری رائٹنگ کیسی ہے, ٹھیک ہے. اب اپنے ابو کے سامنے اب اپنے امی کے سامنے بولیے, اور آپ کے جو گھر والے جو جانتے ہیں ان کو بولیے, ٹھیک ہے. تو پورے سبق کو ایک بار اچھے سے دیکھیے اور سوالات کے جوابات لکھیے, ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.